الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے. آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارے. یاد علیہ السلام بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، توحید اسلام کی بنیاد ہے. توحید شریعت اسلام کا سب سے پہلا فریضہ ہے، سب سے پہلا رکن ہے. توحید وہ چیز ہے کہ جسے کما حق کا ہو، اس کے بغیر کوئی بھی انسان دائرہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. توحید ہی وہ نعمت ہے کہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ بندوں کو یعنی انبیاء و رسول علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو غیر اللہ کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت اور بندگی میں لگائے. توحید وہ شے ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگیں ہوتی رہی اور توحید کے لیے ان گنت مسلمانوں نے اپنی جانوں کو قربان کر کے جامع شہادت نوش کیا. توحید وہ پہلا فریضہ دین ہے جو ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ہے. میرے بھائیو دوستوں اور بزرگوں، توحید یہ وہ چیز ہے کہ جسے کما حق ہو قبول کر لیا جائے اور اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے اور اسی پر موت آ جائے تو اس پر اللہ عزت کی جنت کا وعدہ ہوگا. اور اگر اسے کما حق ہو قبول نہ کیا جائے تو اس پر اللہ رب العزت نے جہنم کی وعید سنائی ہے. اسے قبول نہ کرنے والے شخص پر اللہ رب العزت نے جنت کو حرام کر دیا. میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، دنیا و آخرت کی کامیابی اور کامیابی کے لیے توحید اس قدر اہم اور ضروری ہے. تو آئیے آج ہم توحید کی اہمیت اور فضیلت پر بات کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ ساتھ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. سننے سنانے کے بعد اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے احکامات پر
پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، اور ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھی بھیجا اس پر یہی وحی نازل کی کہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، الا انا فاعبدون، اسی لیے تم اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء اور رسول علیہ السلام کو بھیجا، جتنے بھی انبیاء اور رسول علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، سب نے آ کر یہی دعوت دی کہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، فاعبدون، اسی لیے تم اللہ ہی کی عبادت کرو۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہر داعی کی دعوت کا نقطہ آغاز لا الہ الا اللہ ہے۔ خود ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے۔ بہرحال میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اس آیت مبارکہ سے توحید کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوئی۔ اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء اور رسول علیہ السلام تشریف لائے، سب نے آ کر توحید کی دعوت دی کہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، الا انا فاعبدون، اسی لیے تم اللہ ہی کی عبادت کرو۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، اور جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کے ساتھ شرک کا مخلوط نہیں کرتے، ایسوں کے لیے ہم نے اولئک لهم الامن وهم مهتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ پر ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کے ساتھ شرک کا مخلوط نہیں کرتے، شرک کا ملاتے نہیں، اللہ فرما رہا ہے اولئک لهم الامن، ایسوں کے لیے امن ہے، وهم مهتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے اہل توحید کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوئی کہ جو توحید پرست ہیں، توحید کی گواہی دینے والے ہیں، توحید کو ماننے والے ہیں، اولئک لهم الامن وهم مهتدون، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے، ایسے لوگوں کے لیے سلامتی ہے، وهم مهتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ اور جو راہ راست پر چل رہے ہیں۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اسی طرح حدیث مبارکہ میں توحید کی بڑی اہمیت اور فضیلت بیان ہوئی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنہ، کہ جس شخص کی موت اس حالت میں ہو اسے یقین ہو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ بھائی دوستوں بزرگوں، اس حدیث مبارکہ سے اہل توحید کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہے کہ جس شخص کی موت اس حالت میں ہو اسے یقین ہو، اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، یعنی توحید کی گواہی دے، توحید کی شہادت دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے دخل الجنہ، وہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آئیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، توحید کی اہمیت اور فضیلت پر ایک واقعہ آپ بیان کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں ایک شخص ایسا تھا جس نے کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا، کوئی نیکی ہی نہیں کی تھی، حالانکہ توحید پرست تھا، توحید کی گواہی دینے والا تھا، توحید کو ماننے والا تھا، توحید پر قائم تھا، لیکن جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے گھر والوں پر نصیحت کی کہ دیکھو
جب میں مر جاؤں تو میری میت کو جلا دینا، حالانکہ میں کوئلوں کی طرح بن جاؤں، کوئلوں کو پیس کر میری راکھ بنا دینا اور پھر اس راکھ کو تیز ہوا میں اڑا دینا۔ چنانچہ جب وہ مر گیا اس کے گھر والوں نے ایسا ہی کیا، لیکن جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مٹی میں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا آدم کے بیٹے تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس شخص نے عرض کی کہ یا بھائی تعالیٰ یہ سب میں نے آپ گزاری کی وجہ سے کیا۔ تو صرف اس بنا پر اللہ رب العزت نے اس شخص کو مغفرت فرمایا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، حالانکہ اس نے کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا، کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی، سوائے توحید کے، توحید پرست تھا، توحید کی گواہی دینے والا تھا، توحید پر قائم تھا، تو صرف اس بنا پر اللہ رب العزت نے اس شخص کی مغفرت فرمائی۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ۔ بہرحال میرے بھائی دوستو بزرگوں، میرے تمام تقریروں کا خلاصہ یہ ہے کہ توحید دین اسلام کا سب سے پہلا فریضہ ہے، سب سے پہلا رکن ہے، اور توحید کے بغیر کوئی بھی انسان دائرہ اسلام کے اندر داخل نہیں۔ توحید کی بنیاد پر ایک جہنمی شخص کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید ہی پر قائم و دائم رکھے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔